السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو املا کا سلسلہ چل رہا ہے اور الف کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ آج الف کے متعلق ایک قاعدہ یہ پیش کرنا ہے کہ بعض غیر عربی اور فارسی الفاظ، یعنی وہ الفاظ جن کا تعلق زبان عربی اور فارسی سے نہیں ہے، ان الفاظ کو ہائے مختفی کے ساتھ لوگ لکھتے ہیں، حالانکہ ان کو الف کے ساتھ لکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہائے مختفی کا تعلق عربی اور فارسی کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے گھونسلہ، مہینہ، بھروسہ، ناشتہ، تمغہ، دوپٹہ، باڑہ، بٹوا، بلبلہ، پسینہ وغیرہ۔ حالانکہ ان الفاظ کو ایسے لکھنا چاہیے: مہینہ، بھروسہ، ناشتہ، تمغہ، دوپٹہ، باڑہ، بٹوا، بلبلہ، پسینہ، یعنی الف کے ساتھ لکھنا چاہیے، لیکن ہائے مختفی کے ساتھ مشہور ہو چکا ہے۔ نمبر 3 قاعدہ الف کے متعلق یہ ہے کہ عربی اور فارسی کے بعض الفاظ کے آخر کی ہائے مختفی وہ بھی جمع بناتے وقت اردو میں الف بن جاتی ہے۔ یعنی عربی اور فارسی کے الفاظ میں جہاں ہاں آتی ہے، ان میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ اردو میں جب ان کی جمع بنائی جائے تو وہ ہاں الف سے بدل جاتی ہے۔ جیسے مثال سے سمجھ میں آئے گا، مثالیں ہیں بیوہ، دایا، قابلہ، خلیفہ اور علامہ۔ یہ تو عربی یا فارسی کے الفاظ ہیں۔ دیکھیے ان کے آخر میں ہاں آ رہی ہے، لیکن جب ان کی جمع بنائی جائے گی تو وہ ہاں جو ہے الف سے بدل جائے گی۔ بیوائیں، دایائیں، قابلائیں، خلیفاؤں اور علاماؤں، یہ جمع ان کی ہو جائے گی۔ مگر غیر عربی نام پر اگر ہائے مختفی لکھی جاتی ہے تو وہ اسی طرح قائم رہے گی، جیسے پٹنہ، آگرہ، ہزارہ، شملہ وغیرہ۔ اسی طرح اردو کی گنتیاں 11، 18 بھی ہائے مختفی کے ساتھ لکھی جائیں گی۔ آج بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔